بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی قوموں میں قربانی کیسے کی جاتی تھی؟ اور اس دنیا میں جو پہلی قربانی اللہ کے یہاں دی گئی تھی وہ کس کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کی قربانی کا پورا واقعہ سنائیں گے، جو کہ اس دنیا کی پہلی قربانی مانی جاتی ہے، اور اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں بھی ملتا ہے۔ پیارے دوستوں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربانی اور پہلی امتوں کی قربانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ جان لیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے۔ پیارے دوستوں، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج اور ذہن کے حساب سے تیز اور عادتاً برائی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے جسٹ الٹا تھا۔ وہ نیک، متقی اور نرم مزاج کا تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی شروعاتی حالت میں تھی، اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا کے ساتھ، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس سے کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ لیودا کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور دشمنی پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کا اپائے سوچنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ اپائے دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا، اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پہ دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر یعنی دنیا میں کسی انسان کا پہلا قتل تھا،
کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڈھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا بھی نہیں کر سکا۔ اس طرح قابل کو معلوم ہوا کہ حابل کی لاش کو زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڈھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ چھوڑ دیا اور رات رات حابل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے لت پت ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستوں، روایات میں ہے کہ جب وہ حابل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابل پہلا انسان ہے جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا انسان ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ پیارے دوستوں، آپ نے یہ واقعہ سنا جو کہ حابل اور قابل کا پورا واقعہ ہے۔ ہمارا اصل موضوع اس واقعے میں کی جانے والی قربانی ہے، جو کہ روئے زمین کی پہلی قربانی تھی، اور یاد رہے کہ اس کے بعد کی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی قربانی کا یہی طریقہ اپنایا جاتا تھا کہ قربانی کے جانور کو یا قربانی کی چیز کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر آسمان کی آگ اس کو کھا لیتی تو وہ قبول سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ آسمانی آگ سے کھائی نہ جاتی تو رد مانی جاتی تھی۔ لیکن دوستوں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان کی قربانی نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور جانور وغیرہ جو قربانی کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھانا بھی ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ شروعاتی پیدائش سے ہی شروع ہوا، اور اکثر امتوں میں اس کا سوچ بھی ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے طریقوں میں جو فرق رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا،
اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی صحیح طریقے سے سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ یہ پوری واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہے۔ پھر بھی اس قربانی میں جو سوج و ساز پیدا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحفہ ہے، اور وہی قربانی آج بھی اس امت میں جاری ہے۔ تاریخ کی اس قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا: اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہوں۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک نرم دل اور سہن کرنے والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا: بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بدلے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور بڑائی ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیاری سی پیاری چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے اس کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ کو صرف ان کا امتحان لینا تھا جس میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، مگر وہ قربانی کا گوشت تو خود کھا جاتے اور اس کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ خون خدا تک پہنچ گیا ہے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط خیال کو نہ مانا اور قربانی کی اصل صورت بیان کرتے ہوئے فرمایا: نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام حقیقت میں قربانی سے عبارت ہے۔ ایمان نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے، جہاد وقت، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی، اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی مسلمانوں کو سجھاؤ دی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور اس کی بڑائی کا اظہار کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو آدمی کا کوئی بھی کام اللہ کے سامنے قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اے مسلمانوں، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ دوستوں، یاد رہے کہ اسلام میں قربانی باقاعدہ مدینہ میں شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال پابندی سے جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی ہدایت کی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے قربانی کا یہ طریقہ ہمیں عطا کیا جس میں ہماری پردہ پوشی ہے۔ بندوں پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا رد، جیسا پہلی امتوں میں ہوتا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے حابیل اور قابیل کے واقعے کی، تو یاد رہے کہ اس واقعے کا ایک پہلو جرم چھپانے کی کوشش ہے جو کہ انسانی فطرت ہے۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے، وہ خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج بھی انسان جرم کو چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو چھپا لیا، جبکہ ابھی فیصلے کا دن آنا باقی ہے۔ اس لیے جرم کرتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے
کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کہ ایک دن اللہ کو جواب ضرور دینا ہوگا۔ دوستوں، اس واقعے کا ایک پہلو ہے احساس گناہ۔ قابیل نے دشمنی اور بدلے کے جذبات میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا۔ اکثر اپرادھ جذبات کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ اگر انسان کچھ عرصے کے لیے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائے تو گناہ سے بچا جا سکتا ہے، نیز جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کی بنیادی تعلیم ہماری فطرت میں سونپ دی گئی ہے، اور اگر ہم ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ برائی کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے ضمیر انسان کو ایک بار ضرور ٹوکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آئے دن ہمارے معاشرے میں قتل کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں، لیکن آج کا قاتل قابل کے مقابلے میں زیادہ ظالم ہے کہ اسے کوئی احساس جرم نہیں ہوتا، جبکہ قرآن میں جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا جہنم بتائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو پیارے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہبی اور سماجی لیڈر انسانی جان کی سمان پر لوگوں کو سیکھ دے، سمجھائے اور اپنے پیروکاروں کو اس فیلڈ سے ہر حالت میں دور رہنے کو کہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں اچھا مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔